حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے علاقے اوڈیسا میں لگ بھگ 7 لاکھ ٹرٹلز کا جھنڈ اچانک سے سمندر کے کنارے پر آ گیا، جس نے انٹرنیٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد کیلیفورنیا میں عجیب قسم کی مچھلی، جس کو ڈومز ڈے فش بھی کہا جاتا ہے، اسے دیکھا گیا، جو خوف کی وجہ سے کنارے پر ہی گھٹن کا شکار ہو گئی، لیکن سمندر میں واپس جانے سے گھبرا رہی تھی۔ اسی طرح اسکاٹ لینڈ میں بھی یہی سب دیکھنے کو ملا، اور آسٹریلیا میں کلر ویلز یعنی اورکاز ہزاروں کی تعداد میں ساحل پر دیکھے گئے۔ اب یہ سب دیکھ کر کچھ لوگ انٹرنیٹ پر گھبرانے لگے کہ کوئی تو بڑی آفت آنے والی ہے، یا پھر سمندری مونسٹر لیویتھن کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، جس کا ذکر بائبل اور ہندوازم کی کتابوں میں بھی ہے، اور اسی وجہ سے یہ ساری مچھلیاں خوف کھا کر سمندری ساحلوں پر آ رہی ہیں۔ کیا یہ واقعی کسی تبدیلی کا اشارہ ہے؟ تو آئیے ان پر اسرار واقعات کے پیچھے چھپے سائنس اور حقیقت کا پتہ لگاتے ہیں۔ سمندر کا شہنشاہ لیویتھن ایک پرانی افسانوی مخلوق ہے، جس کا ذکر تاریخی کتابوں اور مذہبی روایتوں میں بھی ملتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سمندری راکشس ہے، جو صرف اپنی حرکت سے ہی لہروں کو طوفان بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سمندری راکشس کتابوں میں موجود ہیں، جیسے کہ جہازوں کا قاتل کریکن، ایک عظیم و شان آکٹوپس کی شکل کا ایک مونسٹر ہے، جو پرانے زمانے میں سمندری جہازوں کو ڈبانے کے لیے مشہور تھا، اور پھر جاپنیز روایتوں میں ننگن، جسے برفانی دریا کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، جو آدمی اور سمندری مخلوق کی شکل میں عجیب سا راکشس ہے۔ اور آخر میں اگر ہم افسانوں سے ہٹ کر حقیقت پر آئیں تو ایک مونسٹر جو کبھی دنیا میں راج کرتا تھا، وہ تھا میگالاڈون، ایک عظیم وائٹ شارک جو 60 فیٹ سے بھی بڑی ہوا کرتی تھی۔ یہ کسی بھی مونسٹر سے کم نہیں تھی، اور اس کے دانت 7 انچ تک لمبے ہوتے تھے۔ کچھ لوگ تو اسے ہی لیویتھن مانتے ہیں۔ اور اب جو یہ سب مناظر نظر آ رہے ہیں، کیا یہ انہی سب سمندری راکشسوں کے ڈر سے ساحلوں پر جمع ہو رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ ان سب مناظر کے پیچھے چھپی کچھ سائنسی وجوہات ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری سمندری مخلوق ساحلوں پر آ رہی ہے۔ گاہر ماتا بیچ اوڈیسا، جو دنیا بھر میں اولیو ریڈلی ٹرٹلز کی بریڈنگ کے لیے مشہور ہے، ہر سال یہ کچھوے اسی جگہ اپنے انڈے دینے آتے ہیں، مگر اس بار ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ اس کا سبب ایک نیچرل پروسیس جسے ایریباڈا کہا جاتا ہے۔ اسپینش زبان میں اس کا مطلب ہے میس نیسٹنگ، یعنی ہجوم کی صورت میں انڈے دینا۔ یہ اولیو ریڈلی ٹرٹلز کا ایک خاص طریقہ ہے، جس میں ہزاروں یا لاکھوں کچھوے ایک ساتھ ساحل پر آ کر اپنے انڈے دیتے ہیں، لیکن اس بار یہ تعداد 7 لاکھ تک پہنچ گئی، اور اتنی بڑی تعداد دیکھ کر لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بنانا شروع کر دی۔ دنیا بھر میں ایک افواہ مشہور ہے کہ اگر ڈومز ڈے فش یعنی اورفش سمندر سے باہر آ جائے تو یہ کسی بڑی تباہی کی علامت ہوتی ہے، اور ابھی حال ہی میں کیلیفورنیا کے ساحل پر ایک بڑی اورفش دیکھی گئی، جس نے وہاں موجود تمام لوگوں کو چونکا دیا۔ اورفش ایک عجیب و غریب سمندری مخلوق ہے، جو 2000 فیٹ تک کی گہرائیوں میں رہتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی بونی فش ہے، جو 36 فیٹ یعنی 11 میٹر تک لمبی ہو سکتی ہے۔ اور کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ تباہی کی نشانی ہے؟ جاپان اور کچھ ایشین ممالک میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر اورفش پانی کے اوپر یا ساحل پر نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ زمین یا سمندر کے اندر بڑا تبادلہ ہونے والا ہے، جیسے ارتھکویکس یا سونامی۔ یہ افواہ اس وجہ سے مشہور ہے کیونکہ 2011 کے جاپان سونامی سے پہلے بھی اورفش کئی جگہ دیکھے گئے تھے، لیکن سائنٹسٹ کے مطابق اورفش صرف بیماری یا فزیکل ویکنس کی وجہ سے سمندر کے اوپر آتی ہے۔ جیسے سمندر کی گہرائیوں میں اگر ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے تو یہ فش اوپر آ سکتی ہے، یا پھر کبھی کبھی سٹرونگ کرنٹس بھی انہیں اوپر لے آتے ہیں، اور نارملی بھی اورفش مرنے سے پہلے پانی کی سرفیس پر آ جاتی ہے۔ لیکن اب تک کوئی سٹرونگ ایویڈنس نہیں ملا جو پروف کر سکے کہ اورفش کا ارتھکویک سے کوئی تعلق ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا کے بیچ پر کلر ویلز، جنہیں اورکاز بھی کہا جاتا ہے، یہ دنیا کے سب سے عقل مند اور پاورفل پریڈیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ سمندر کے سب سے تیز اور ڈینجرس شکاری بھی ہیں، جو سیلز، شارکس اور کبھی کبھی ویلز کو بھی شکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی بڑی تعداد میں بیچ پر کیوں آئے؟ سائنٹسٹ کے مطابق ویلز یا ڈولفن کا بیچ پر آ جانا ایک ریئر فینومینا ہے، لیکن اس کی کچھ ممکن وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے لیڈر فالوئنگ ایفیکٹ۔ اگر ایک ویل کسی وجہ سے غلط ڈائریکشن میں چلی جائے تو پورا گروپ اس کے پیچھے آ جاتا ہے، اور سمندر کی گہرائیوں میں اگر کوئی ارتھکویک یا انڈر واٹر ایکسپلوژن ہو تو ویلز اپنا راستہ کھو سکتی ہیں۔ کبھی کبھی ویلز بھی بیماری یا چوٹ کی وجہ سے ساحل کی طرف آ جاتی ہیں۔ ویلز اپنے سفر میں میگنیٹک فیلڈ کا استعمال کرتی ہیں، اور اگر یہ میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جائے تو ان کا راستہ کھو سکتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ یہ مسٹری تھوڑی اور گہری ہے، کیونکہ اتنی زیادہ کلر ویلز کا ایک ساتھ بیچ پر آنا ایک ریئر ایونٹ ہے۔
कुछ लोगों का कहना है कि ये क्लाइमेट चेंज या ओशन पोल्यूशन की वजह से हो सकता है। अगर समंदर के हालात वाकई ही बिगड़ रहे हैं तो ये क्रिएचर्स मुश्किल में आ सकते हैं, लेकिन अब तक साइंटिस्ट इस इवेंट का तज्जिया कर रहे हैं ताकि असल वजह मालूम हो सके। अब जो हमने पहले इन मॉन्स्टर्स की बात की थी, उनके बारे में जानने के लिए हमें ओशन की डेप्थ में जाना होगा। हमारा ये समंदर हमारी सोच से भी ज़्यादा गहरा है। यहाँ तक कि इंसान चांद तक पहुँच गया, लेकिन समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाया है। तो चलिए अब मैं आपको समुद्री लेयर्स और उनमें छुपे समुद्री राक्षसों का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले एपिपेलाजिक जोन, जो 200 मीटर्स तक गहरा होता है। ये वो लेयर है जहाँ सूरज की रोशनी पहुँच सकती है और अक्सर मछलियाँ और समुद्री पौधे यहाँ पाए जाते हैं। इस जोन में अक्सर सरदाइन, ट्यूना और डॉल्फिन्स जैसी मछलियाँ मिलती हैं। कोरल लीव्स भी इसी गहराई में पाए जाते हैं, जो समुद्री जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके बाद है बैथीपेलाजिक जोन, जो 1000 से 4000 मीटर तक गहरा होता है। यहाँ मुकम्मल अंधेरा होता है और ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जो एक्सट्रीम प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ पाए जाने वाली मखलूकात में एंगुलर फिश, जायंट स्क्विड और ब्लैक ड्रैगन फिश शामिल है। इनका शिकार करने का तरीका भी बहुत यूनिक होता है। और फिर आता है अबीजोपेलाजिक जोन, 4000 मीटर से 6000 मीटर तक गहरा होता है। ये जगह इतनी गहरी है कि यहाँ सिर्फ स्पेशली अडॉप्टेड क्रिएचर्स ही रह सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है और प्रेशर इंतहाई ज़्यादा। इस गहराई में डीप सी ककम्बस, जाइंट आइसोपोड और डम्बो ऑक्टोपस पाए जाते हैं, जो इस एक्सट्रीम प्रेशर में सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद है हैडल पेलाजिक जोन, जो 6000 मीटर से भी ज़्यादा गहरा होता है। ये सबसे गहरी जगह है जहाँ सिर्फ कुछ ही मखलूकात जी सकती हैं, जिसे मैरियाना ट्रेंच का बॉटम भी कहा जाता है, जो लगभग 11000 मीटर तक गहरा होता है। मैरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री हिस्सा है, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मौजूद है। यहाँ पाए जाने वाले क्रिएचर्स में स्नेल फिश, एम्फीबोर्ड्स और जायंट सिंगल सेल ज़ीनोफाइफोरस शामिल है, जो बेहद हाई प्रेशर और सर्दी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या लेवाइथन और दूसरे जायंट क्रिएचर्स वाकई में ही जिंदा हैं? लेवाइथन एक मिथिकल समुद्री क्रिएचर है जो मुख्तलिफ कल्चर्स और रिलीजियस टेक्स्ट बुक में मिलता है। इसका जिक्र बाइबल और एशियन लिटरेचर्स में होता है, जो इसे एक अजीम समुद्री मॉन्स्टर के तौर पर दिखाता है। हालांकि कोई साइंटिफिक सबूत नहीं मिला कि आज भी कोई इतना बड़ा समुद्री मॉन्स्टर मौजूद है, लेकिन हमारे समंदर में कुछ असल जायंट ज़रूर मौजूद हैं, जैसे कि जायंट स्क्विड। ये असल में बहुत बड़ा स्क्विड है जो 12 मीटर तक बड़ा हो सकता है। इसके अलावा जायंट क्लोजल स्क्विड, जो कि एक आम स्क्विड से भी बहुत बड़ा होता है। इसका वजन 500 केजी तक हो सकता है। इसके अलावा स्पर्म व्हेल, ये दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी मछली है जो जायंट स्क्विड का शिकार करती है। और आखिर में मेगालोडॉन, एक ज़माने में ये दुनिया की सबसे बड़ी शार्क हुआ करती थी, जो 15 से 18 मीटर तक बड़ी होती थी। समंदर अभी भी एक राज है और हो सकता है कि इसके नीचे और भी अजीब क्रिएचर्स छुपे हुए हों जो हमें अभी तक नहीं मिले। लेकिन जितना अब तक एक्सप्लोर किया गया है, उसमें सिर्फ साइंस से तस्दीक शुदा क्रिएचर्स ही सामने आए हैं। समंदर एक अजीब और राजों से भरी हुई दुनिया है, जहां हर गहराई पर नए नए क्रिएचर्स मिलते हैं, जो हमें ये समझाते हैं कि नेचर कितनी अनोखी और तजुर्बाती चीज़ों से भरी हुई है।